گھر میں قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ نبی کے کریم کی مہر سے چیک ہے، اب بھر دو، جمع کر دو۔ اچھا دوسرے کاؤنٹر پر ایک کے بدلے کتنا بتایا میں نے؟ 700۔ ہاں میں نے کہا آج امتحان لینا ہے آخری مہینے سے۔ کہا اچھا اب زیادہ ترقی چاہتے ہو، آؤ اب تیسرے کاؤنٹر پر۔ میں نے کہا حضور کیا دیجیے گا؟ کہا 1 روپیہ دے دو 50,000 دوں گا۔ 1 روپیہ کا 50,000؟ اچھا 50,000۔ کہا اس پر بھی تم مطمئن نہیں تو چلے آؤ آگے بڑھو۔ چوتھے کاؤنٹر پر پہنچو، 1 روپے کے بدلے 70,000۔ اور 5ویں کاؤنٹر پر کہا 1 روپے کے بدلے 1 لاکھ۔ مگر سب کہتے ہیں کم ملے۔ ارے دکاندار بھی جب پیسہ لگاتا ہے فوراً تھوڑی ملتا ہے۔ اتنی دیر تو کم از کم سال بھر تو انتظار کرو، دیکھو ملتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا حضور پہلا کاؤنٹر کون ہے؟ کہا پہلا کاؤنٹر یہ ہے اگر کسی نے اس انسان کی مدد کی جس کو جانتا ہی نہیں، یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کہاں کا ہے، کدھر ہے کدھر نہیں، اس کو دے دیا مدد، کھلایا پلایا، اس کو ایک ہی ملے گا۔ بھائی کرنا چاہے خیرات یا عامہ اس کو کہتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض روایتوں میں اس میں بھی فائدے ہیں، اگر ایک نہیں تو 10 تو مل ہی جائے گا۔ لیکن 700 آواز دی 700 وہاں ملے گا جہاں کسی ایسے کو دیا جس کو پہچانتا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس کی مدد کیا۔ 1 روپے کی کتنا بتایا؟ 700 حساب صحیح ہے نا؟ یہ کسی مدد کہا 50,000؟ کہا 50,000 وہاں دوں گا اگر کوئی 1 روپیہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرے۔ گھر پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، کہ کہے کہ آج عید کا دن ہے لہذا آج گھر میں اچھا کھانا پکنا چاہیے، تو 1 روپے کے بدلے 50,000۔ اگر بازار گئے سوچا کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، 1 درجن کیلا لے کے چلے، 1 کلو میوہ لے کے چلے، ماں باپ کے احترام میں، گھر کے احترام میں بیوی کو اچھا کپڑا پہنایا، ایسے لیے بہرحال شریک حیات ہے۔ نبی نے کہا اگر میرے لیے پہنایا 1 کے بدلے 50,000۔ ارے وقت کا میں اس لیے بات مختصر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا 70,000، فرمایا 70,000 وہاں دوں گا جہاں کسی مرنے والے کے لیے خرچ کیا۔ بابا کہے ہیں اس دنیا سے حج نہیں کیا ہے ان کا حج ادا کرے، ہے نا بھائی؟ ارے وہ ادھر گئے ہیں نماز نہیں انہوں نے ادا کی ہوگی تو ان کے بدلے نماز پڑھوائے۔ اتنا ہی نہیں، آج صرف روپیہ ہی نہیں بلکہ اگر مرنے والوں کی ایصال ثواب کے لیے 1 صلوات پڑھے 50,000 صلوات کا ثواب ملے گا۔ 70,000 کا 50,000 نہیں 70,000، مرنے والے کے لیے 70,000۔ میں نے کہا مولا 1 اور 1 لاکھ، آواز دے 1 لاکھ وہاں دوں گا جہاں تم 1 روپیہ خرچ کرو گے اپنے گھر اور بچوں کی تعلیم پر، علم پر۔ بچے کے لیے فیس دیا 1 لاکھ دوں گا، بچے کے لیے کاپی لائے 1 لاکھ دوں گا، بچے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیا پڑھایا تو 1 لاکھ دوں گا۔ تو عزیزان گرامی جہاں علم پر پیسہ خرچ ہوتا ہے نبی نے آواز دی 1 کے بدلے 1 لاکھ۔ یہی راز ہے مجلس عزا میں مدرسہ حسین ہے۔ یہ مدرسہ امام حسین ہے، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، لہذا خرچ کیجئے جتنا خرچ کرتے ہیں 1 کے بدلے 1 لاکھ، مگر تعلیم پر خرچ کیجئے۔ اس دن میں نے عرض کیا، اس پر دن عرض کیا، وقت نہیں رہا میرے پاس، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں آپ کو الحمدللہ اسے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ بس عزیزان گرامی جو پیسہ تعلیم پر خرچ ہوا، چاہے بچوں پر، چاہے اپنے اوپر، چاہے ہمسائے کے اوپر، چاہے کسی کے اوپر، 1 کے بدلے 1 لاکھ، یہ بس عزیزان گرامی۔ تو امام موسیٰ قاسم علیہ السلام نے فرمایا
خدمت تمام مطلب دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے. بات سنو، کل جب آنا 4 پیسے لے کے آنا اور وہ ایک پارچہ لے کے آنا، اس سے علاوہ کچھ نہیں. دوسرے دن آئے توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، 4 پیسے لے امام نے اندر گئے، وہاں سے 40 روپیہ لے کے آئے. گئے 4 پیسے لے کے، ادھر سے 40 روپیہ لے کے آئے. کہا علی ابن ابراہیم واپس جانا، یہ 40 روپیہ اس بی بی کو دینا، اس لیے کہ جب تم پہنچو گے اس کے بعد وہ صرف 18 دن زندہ رہے گی، کیونکہ اس نے ہمارا حق ادا کیا، اب اس کا خرچہ چلانا میری ذمہ داری. عرض ہے آپ کی خدمت میں، امام نے فرمایا کہ اس نے میرا حق ادا کیا، لہذا اس کی زندگی کا خرچہ چلانا ہمارا کام ہے. آپ دیکھا بہترین تجارت کیا ہے. ہم کو تو طریقہ معلوم نہیں ہے امام کے خزانے سے نکالنے کا، کاش معلوم ہوتا ہے. نکالیے، 4 دے دیے، 40 مل لیجیے دنیا ہی میں. اس کے بعد ایک پارچہ دیا، کہا سنو یہ لے کے جانا، اس بی بی سے کہنا. امام نے فرمایا جو تم نے پارچہ بھیجا ہے، امام نے اس کو اپنے کفن کے لیے رکھا. میری بہنوں، میری ماں، آپ کا ہاتھ کتنا قیمتی ہے، آپ کا ہاتھ کتنا قیمتی، آپ کے ہاتھ کا بھیجا ہوا پارچہ امام نے اپنے کفن کے لیے رکھا. عظمت ہے، اللہ اکبر عزیزو. اس کے بعد امام نے فرمایا سنو، اس سے کہنا گھبرانا نہیں، میں خود آؤں گا نماز جنازہ کے لیے. مولا آپ پہنچیں گے نماز جنازہ کے لیے؟ کہا میں ہی نہیں بلکہ جس زمانے میں جو امام ہوتا ہے، اگر اس زمانے میں کوئی مومن مرتا ہے تب تک اس کا جنازہ اٹھتا نہیں ہے جب تک امام زمانہ نماز نہیں پڑھاتے. امام کو ہماری کتنی فکر ہے. ہم سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کہتے ہیں آغا صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. نہیں، میرا ایمان ہے نماز جنازہ کی ذمہ داری امام زمانہ پر ہے. بس عزیزو میں نے زحمت تمام کی، مگر 2 جملے اور، خاص طور اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ میں نے رب سے وعدہ کیا نا ان مجالس میں. وہ جملہ کیا ہے عزیزو؟ بس ایک جملہ. تو امام پہنچتے ہیں، امام زمانہ، امام وقت پہنچتا ہے. اگر کوئی بھی مومن مر جائے اس کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں امام زمانہ. اللہ اکبر. مگر حسین کے سرحانے کام تھا، حسین کے سرحانے کام تھا. عزیزو میں نے ان دنوں کو آپ کو بہت تھکایا، آپ کو بہت زحمت دی، مگر 10 منٹ کی زحمت اور وہ یہ زحمت ہے. میں نے کل عرض کیا، پرسوں عرض کیا، مظلوم کربلا نے، اللہ اکبر، ارے سرحانے کون تھا حسین کے؟ مرتے وقت تو بیٹی ہوتی ہے سرحانے، اور جس کی بہن ہو اس کی بہن ہوتی ہے. مگر حسین کے سرحانے نہ تو سکینہ ہے نہ تو زینب. ہاں ازادارو آمادہ ہو جاؤ وعدے کے مطابق. میں نے حسین نے جاتے وقت 3 جملے فرمائے. ایک لوگوں سے سو میں نے عرض کیا، ایک جناب زینب سے وہ میں نے عرض کیا کہ نہیں، مگر ایک جملہ اپنی چھوٹی بیٹی سے عرض کیا. سنیں بیٹیوں، آپ کو سکینہ کی خوشبو ملے، بیٹیوں آپ کو زینب کی کنیزی کی خوشبو ملے. مگر میری بات سن لیں آپ، میں آپ کے آنسو کو روک نہیں سکتا، ورنہ ابھی مسائل مجھے نہیں پڑھنے ہیں. بس عزیزو حسین وقت آخر ہے، لیکن گھوڑا آگے بڑھتا نہیں. حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا گھوڑے کے سونگ سے لپٹی ہوئی سکینہ.
حسین اترے، سکینہ کو گود لیا، سنیے کیا سنیے پیغام سنیے اس نے مادہ پہنچ۔ آپ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا جب اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا؟ فرمایا بنتی لا تحرقی قلبی بدموعک، اے میری بیٹی ان آنسوں سے جو تمہارے آنسو نکلتے ہیں میرا دل جلتا ہے۔ لا تحرقی قلبی، اے میری لاڈلی سکینہ میرے دل کو نہ جلاؤ، آنسوں کو روکو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے عرض کیا بابا آپ مجھے روکتے ہیں؟ کہا بیٹی ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا آپ کو بڑا کام کرنا ہے، 4 سالہ بچی اور حسین فرماتے ہیں سکینہ تمہیں بڑا کام کرنا ہے۔ کہا بابا، کہا کسی وقت؟ کہا نہیں بیٹی، اس وقت کرنا ہوگا بڑا کام جب میرا سر نیزے پر ہوگا۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے سنا کہ مجھے بڑا کام کرنا ہے اور میں اس وقت جب بابا کا سر جو کہ نیزے پر ہوگا، کہا بابا وعدہ اب پانی نہیں مانگوں گی، اب پانی نہیں مانگوں گی۔ بس جناب حسین رخصت، سکینہ الگ، عزیزوں کو منزل آپ کے سامنے میں نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں پڑھ سکتا میں اس منزل پر عزیزانی گرامی۔ یہاں تک حسین کا سر نیزے پر، میں دیکھ رہا تھا سکینہ کون سا کام کریں گے۔ بس اتنا ہی سکینہ دوڑ کے آ گئی، فبی اماں حل عندکی خنقہ، فبی اماں آپ کے پاس چادر تو نہیں؟ کہا بیٹا کیوں؟ کہا اکشف الراسی، فبی اماں میں ننگے سر ہوں۔ زینب نے فرمایا امتک مثلو، سکینہ آپ کی پھوپھی بھی ننگے سر ہے۔ یہاں بھی بہرحال میری کوتا نظر ہے، علماء جانتے ہیں کون سا بڑا کام نہیں، مگر ہے بس اب جہاد سکینہ شروع ہوا۔ عزیزو اب میں شجاعت سکینہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مسائل تو فکرے۔ جہاد سکینہ میری جان کو کہاں پر؟ کربلا میں نہیں، بلکہ عزیزو جیسے یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، حسین کا سر نیزے پر، اور ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی آل آتش، ہائے پیار۔ ہائے پیاس۔ میں نے عرض کیا بی بی سکینہ کیا یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے کہ پہلے ایک وعدہ کرے اس کے بعد بھول جائے؟ سکینہ اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ کیوں؟ کہا پیاس۔ کہا اگر میں پانی پیوں گی سمجھ لینا میں نے پانی مانگا، اگر نہیں پیوں گی سمجھنا کچھ کام کرنا ہے۔ پہنچا لوگ کیا کہتے تھے؟ کوئی نہیں کہتا تھا یہ حسین ہے، کوئی نہیں کہتا تھا یہ فرزند رسول ہے، کوئی نہیں کہتا تھا کہ زہرا کا جگر پوشا ہے، کوئی نہیں کہتا تھا یہ علی کا نور عین ہے، بلکہ سب کہتے تھے لوگوں نکلو اس کا سر دیکھو جو خارجی ہے۔ سنا کہ لوگ میرے بابا کو خارجی کہتے ہیں، میرے بابا کو ناصری کہتے ہیں، میرے بابا
کہتے ہیں بس سکینہ کو یاد آیا مجھے کیا کام کرنا ہے. اب سکینہ بتاتی میرا بابا کون ہے تو میں سنتا کون. ارے نگاروں کا شور تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا آتش. جیسے آتش کیا سب لوگ متوجہ ہو گئے. سکینہ کو اسٹیج ملا. بس ایک مرتبہ جب لوگ متوجہ ہو گئے ارے ابھی کوئی نہیں جانتا یہ حسین ہے, ابھی کوئی نہیں جانتا یہ حسین ہے, سب کہتے ہیں دشمن ہے. بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا آتش ہائے پیاس. بس ایک بی بی پانی لے کے آئی. بی بی پیو پیاسی ہو پیو. کہا نیچے رکھو کوئی حاجت تو نہیں. کہا حاجت ہے. کہا کیا. کہا پہلی حاجت ہے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہوگا. سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا میرے اس کے بچے یتیم نہ ہو جائیں, میری یتیمی کا واسطہ. کہا بی بی کوئی دوسرے حاجت کا. ہاں. کہا کیا حاجت. کہا دعا کرو میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں. کہا وہاں میرے مولا حسین ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا ام حبیبہ کہا پہچانا. زینب تو سامنے ہے, حسین تو نیزے پر ہے. ارے ام حبیبہ آ گئی. لوگو کس کو دشمن کہتے ہو, یہ تو پسند رسول ہے. بس عزیزو زحمت تمام بس مسائل کا ایک فقرہ زیادہ نہیں جوانوں دیکھا آپ نے سکینہ نے کس طرح پہچنوایا بابا کو. آپ کی ذمہ داری ہے بازار میں جا کے حسین کو پہچنوائیے, یونیورسٹی میں جا کے حسین کو پہچنوائیے, کالجوں میں جائیے حسین کو پہچنوائیے, تجارت خانے پر جائیے تو حسین کو پہچنوائیے. بس میں نے آپ کو تھکا دیا مگر پڑھ بھی نہیں سکتا. عزیزو یہ سکینہ کا جہاد عزیزان کرام منزل آگے بڑھتی گئی مگر اب سکینہ پہنچی زندان شام میں. ایک مرتبہ پھوپھی اماں کو دیکھا. پھوپھی اماں میں نے اپنا کام کر دیا, اب آپ کو اپنا کام کرنا ہے. کہا بیٹی کیا. کہا کہ بیٹی کیا. کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا, میرا کام ہوا, اب میں رہنے والی نہیں. مگر پھوپھی اماں ایک جملہ تو سنیے. کہا بیٹی بولو. کہا پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی, مگر جب میں مر جاؤں گی تو مجھے ایک وصیت ہے. ارے زینب تڑپ گئی. کیا خواب سالہ بچی بھی وصیت کرتی ہے. کلیجے سے لگایا بیٹی سکینہ کیا وصیت کرنا ہے. آپ بھی اماں جب میں مر جاؤں گی مجھے ایسی جگہ پر دفن کرنا جہاں زمین میں پانی ہو. جہاں زمین نم ہو, جہاں زمین تر ہو, جہاں زمین میں پانی ہو. جناب زینب تڑپ گئی. سکینہ ایسا کیوں کہتی ہو. کہا پھوپھی اماں کربلا سے یہاں پانی نہیں ملا, بدن جل رہا ہے, ہڈیاں سلگ رہی ہیں. ارے مجھے سلا دینا, بھائی پانی نہ پلانا. السلام الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إلهي أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا
وفات الحسین وزیارت الحسین یا حسین